کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب ہارب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الہدا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا، اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبہ تر پہ نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی فصیح و بلیغ عنوان جو توحید کے بعد اپنے اندر بہت سی خیر والی باتوں کو، بہت سی فائدہ مند باتوں کو، بہت سی فکر انگیز اور توجہ طلب باتوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اس حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گوار کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ بات حضور کے نظام کی ہو رہی ہے، نظام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حد و حال کیا تھے، نظام مصطفیٰ کی اساس کیا تھی، نظام مصطفیٰ کی بنیاد کیا تھی۔ سب سے پہلے میں نے اس ضمن میں اس بات کا ذکر کیا کہ حضور نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور توحید کی بنیاد کے اوپر تشکیل امت کا تصور پیش کیا۔ یہ امت قبیلے کی بنیاد پہ مارد وجود میں نہیں آئی، علاقے کی بنیاد پہ مارد وجود میں نہیں آئی، شرقی غربی کی بنیاد پہ مارد وجود میں نہیں آئی، بلکہ امت اگر مارد وجود میں آئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی بنیاد پہ مارد وجود میں آئی ہے۔ محبت اگر ہونی چاہیے تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، نفرت اگر ہونی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ محبت اس کے ساتھ جو اللہ والا ہے، نفرت اس کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا دشمن ہے، دین کا مخالف ہے۔ حضرات گرامی قدر جب محبت اور نفرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی شروع ہو جائے تو انسان کے سوچ و فکر کے تمام زاویے بدل جاتے ہیں۔ انسان ہر اس شخص کا درد اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس کرتا ہے جو کلمہ گو مسلمان ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی علاقے کے اندر موجود ہو۔ آج ہمارے یہاں پر فلسطین، کشمیر اور برما کے حوالے سے جو بے دردی پائی جاتی ہے، خود غرضی پائی جاتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری بنیاد محبت اور نفرت کی، محبت اور عداوت کی عقیدہ توحید نہیں ہے۔ اگر عقیدہ توحید ہمارے دل میں صحیح طور کے پر اپنی جڑوں کو مضبوط کر چکا ہو تو فلسطینیوں کے درد کو ہم اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس کریں گے، کشمیریوں کے درد کو اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس کریں گے، برمیوں کے درد کو اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس کریں گے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر توحید کی دعوت دی، توحید کی بنیاد کے اوپر تشکیل امت کا ایک عظیم الشان کارنامہ انجام دیا، وہیں پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انقلاب آفری نظام کے ذریعے کائنات کو کیا ڈیلیور کیا۔ اس ڈیلیوری سے قبل میں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ خطبہ جمعہ سے اس بات کو رکھ رہا ہوں کہ ہر نظام کی اساس، ہر انقلاب کی بنیاد ایک ڈاکومنٹ پہ ہوتی ہے، ایک دستور پہ ہوتی ہے، اس کے تمام چیزیں جو ریفلیکٹ ہوتی ہیں وہ اسی دستور کی بنیاد پر ریفلیکٹ ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے بھی کائنات کے لوگوں کو ایک دستور عطا کیا تھا۔ وہ دستور کیا تھا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب تھی، وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ حضرات گرامی قدر کتاب اللہ کے ضمن کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اور اپنی امتیوں کو اس کتاب کے حقوق سے آگاہ کیا، اس کتاب کے حوالے سے ہماری ذمہ داریوں سے ہمیں آگاہ کیا، اور ہمیں یہ بات سمجھائی کہ ہماری اس کتاب کے حوالے سے بہت سی اہم ذمہ داریاں ہیں جن کو ہم نے ہر صورت انجام دینا ہے۔ حضرات گرامی قدر اس ضمن کے اندر پہلی بات جو ہمیں اپنے حضور سے حاصل ہوئی، اپنے رسول سے حاصل ہوئی، اپنے پیغمبر سے حاصل ہوئی، اپنے ہادی سے حاصل ہوئی، اپنے مقتدا سے حاصل ہوئی، اپنے پیشوا سے حاصل ہوئی، اپنے رہنما سے حاصل ہوئی،
حضرت خاتم النبیین سے حاصل ہوئی، حضرت امام الانبیاء سے حاصل ہوئی، وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم تھی کہ ہمارا اس کتاب کے اوپر انمٹ یقین ہونا چاہیے۔ اس یقین و ایقان کے پس منظر کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ ادلہ کو رکھا تھا کہ یہ کتاب منزل من اللہ ہے، اس لیے کہ اس کی زبان تازہ ہے، اس لیے کہ اس کے مضامین کے اندر کوئی داخلی تضاد موجود نہیں ہے، اس لیے کہ یہ آج تک بالکل محفوظ و مامون ہے۔ اسی طرح یہ لوگوں کے سینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہوئی ہے۔ اس کتاب کے اوپر ایمان لانے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ باقی حقوق کی ادائیگی تو بعد کی بات ہے، فقط اس کے اوپر ایمان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے تمام معاملات کو سنوار دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، کیا ہمارا کتاب اللہ کے پر اس طرح کا یقین ہے جس طرح کا ہونا چاہیے؟ یقیناً ہم سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اس بات کے پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن اس کتاب کے جو باقی ماندہ حقوق ہیں اس کی ادائیگی سے ہم بہت دور ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس کتاب کے حوالے سے ہماری بہت سی اہم ذمہ داریاں ہیں، جن میں سے ایمان کے بعد پہلی ذمہ داری یہ ہے اس کی تلاوت کی جائے۔ آج کا مسلمان رمضانی مسلمان ہے، قرآن مجید کو جب کھولتا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، تراویح کے موقع پر امام پڑھتا ہے، مقتدی سنتا ہے، باقی سارا کا سارا سال ہم قرآن مجید کے الفاظ سے، اس کی آیات بینات سے اور اس ذکر حکیم کی تلاوت سے بہت دور رہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس کی تلاوت کا کرنا انتہائی مفید ہے اور انتہائی ضروری ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کی تلاوت کے نتیجے کے اندر اللہ تبارک و تعالی انسان کو اتنا ثواب دیتے ہیں، اتنی نیکیاں دیتے ہیں کہ ہر حرف کی ادائیگی کے اوپر 10 نیکیاں انسان کے نامہ اعمال میں داخل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس کتاب کی تلاوت کے نتیجے کے اندر انسان کے سارے روگ اور سارے کے سارے غم دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان کے اندر ایک داخلی طاقت اور قوت جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کو اس کے نتیجے میں ایک سکون ملتا ہے، طمانینت ملتی ہے، اور روحانی اعتبار سے کیسی لذت ملتی ہے کہ انسان کے تمام نفسیاتی عارضے اس کتاب کی تلاوت سے تحلیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کجاتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تحقیق تمہارے تک تمہارے رب کی نصیحت آپ پہنچی ہے، جو جینے کے جتنے روگ ہیں ان سب کے لیے شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کتاب کو نازل کیا جس کے اندر مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کتاب بینات کے ساتھ، اس کتاب مبین کے ساتھ، اس کی آیات بینات کے ساتھ تمسک کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلسل اس کے ساتھ تمسک کی وجہ سے انسان کو وہ دیتے ہیں جو مانگنے والے کو بھی عطا نہیں فرماتے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ سے باتوں کو منوانے کے طریقے دو ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان خود اس چیز کو اپنی زبان کے اوپر لے کے آئے جس کی اس کو طلب ہے، اس کو دعا کہتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے پہم مسلسل اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے دل کو کھول کے رکھے اور اللہ تعالیٰ کو علیم بذات الصدور سمجھتے ہوئے، علیم و خبیر سمجھتے ہوئے اپنے دل کو اور اپنی نفسیانی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو اس کے سامنے پیش کر دے کہ اللہ تو علام الغیوب ہے، تو ہر چیز کو جانتا ہے، تجھے پتہ ہے میرے دل میں کیا ہے، میرے معاملات کیا ہیں، میرے مشاکل کیا ہیں، میری مشکلات کیا ہیں، میری تکلیفیں کیا ہیں، میری اذیتیں کیا ہیں، میرے وساوس کیا ہیں، میری ضروریات کیا ہیں، مجھے کہاں کہاں تیری مدد کی ضرورت ہے، کہاں کہاں تیری معاونت کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، ذکر کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے میرا بندہ میری یاد کے اندر مصروف ہے، وہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حضرات گرامی قدر، اس ذکر کے نتیجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید بندہ مومن و مسلمان کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور اس کے مد مقابل ذکر الہی کی دوری کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس ذکر سے اعراض کے نتیجے میں گو تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کی نصیحتوں کے پر عمل نہ کرنا بھی اس بات میں شامل ہے، لیکن اس سے اعراض کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ یاما، جو میرے ذکر سے روگردانی کرے گا
जो इससे अपने मुंह को मोड़ेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, मैं उसकी मईशत को तंग कर दूंगा, उसके जीवन को तंग कर दूंगा। व नहशुरुहु यौमल क़ियामत, यामा और क़यामत में उसको अंधा करके उठाऊंगा। वो कहेगा रब्बी लिमा हशरतनी यामा, अल्लाह तूने मुझे अंधा क्यों कर दिया, वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो आंखों वाला होता था। अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे कज़ालिक अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा, कि मैंने तुझे अपनी आयात दी थी, मैंने तुझे अपनी निशानियां दी थी, लेकिन तूने उन आयात बय्यिनात को बुला दिया, चुनाचे आज मैंने भी तुझे बुला दिया है। हजरात गिरामी कदर, अगर इंसान चाहता है उसकी जिंदगी बड़ी वजाहत के साथ गुजरे, बड़ी तस्कीन के साथ गुजरे और उसकी जिंदगी बहुत अमन और सुकून के साथ गुजरे, उसे किताबुल्लाह के साथ मजबूत तमस्सुक को इख्तियार करना चाहिए। किताबुल्लाह के साथ मजबूत तमस्सुक का सबसे बड़ा नतीजा जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है वो ये निकलता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसे शैतानी असरात से महफूज कर लेते हैं जो शैतानी असरात इंसान की तबाही के ऊपर मुंतज हो जाते हैं। हजरात गिरामी कदर, इंसान वसवसों की जद में है, इंसान शैतानी असरात की लपेट में है, इंसान शैतानी असरात की जद में है, लेकिन कलामुल्लाह की पहम तलावत की वजह से ये असरात बड़े ही कमजोर हो जाते हैं, बड़े ही ज़ईफ हो जाते हैं। शैतान का हाथ जो है इंसान के दिल के ऊपर पड़ने वाली कैफियत बड़ी कमजोर हो जाती है। इंसान के दिल में एक ऐसी हरारत होती है, दिल के अंदर एक ऐसी रोशनी होती है कि शैतान लईन का तारीख हाथ इंसान के दिल के ऊपर पड़ने से जो है घबराता है, उसे पता होता है अंदर ईमान की हरारत है, अंदर ईमान की रोशनी है। वो उसके दिल के करीब आने की बजाय उससे थोड़ा दूर दूर फासले पर रहता है और उन लम्हात की तलाश में होता है। जब इंसान जिक्रुल्लाह से दूर होगा तो उस वक्त वो उसके ऊपर मुसल्लत होने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा। हजरात गिरामी कदर, तिलावत करने वाले लोग तो फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन जो इससे अगला हक है उसके ऊपर अमल करने वाले लोग मजीद कम मिलेंगे। उससे अगला हक क्या है? कुरान मजीद की फकत तिलावत करना, ये भी बहुत बड़े अजर सवाब की बात है, ये भी बहुत बड़ी कारनामे की बात है, यही बहुत बड़ी अजमत की बात है, लेकिन ये काफी नहीं है। ये इसके ऊपर किताबुल्लाह के हकूक मुकम्मल नहीं हो जाते, बल्कि इसकी आयात पर तदब्बुर करना और अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम को समझने की कोशिश करना, इल्म और हिकमत के उन मोतियों को चुनने की कोशिश करना जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे के पास भेजे हैं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। फला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, अल्लाह तबारक व तआला खुद इस अमर का ऐलान फरमाते हैं, लोग कुरान मजीद की आयात बय्यिनात के ऊपर तदब्बुर क्यों नहीं करते? क्या उनके दिलों के ऊपर ताले लगे हुए हैं? हज़रात गिरामी का अगर दिलों के ऊपर ताले ना हो, मईशत की मोहब्बत का ताला, बीवी बच्चों की मोहब्बत का ताला, मुआशी सरगर्मियों का ताला, इक़्तिदार की हवस का ताला, शोहरत की हवस का ताला, हज़रात गिरामी कदर मुआशरे की रस्म व रवाज का ताला और झूठे नामो नमूद का ताला, अगर ये ताला इंसान के दिल के ऊपर न लगा हो तो इंसान जो है वो आयात बय्यिनात के ऊपर जरूर गौर करे और इस बात को जरूर समझने की कोशिश करे। ये 30 साल जिंदगी, ये 40 साल जिंदगी, ये 50 साल जिंदगी जो है वो मेरे, उसके बाद मैंने मरना है और इस जिंदगी ही के हुस्न के अंदर खोकर, इस जिंदगी ही की रानाई के अंदर खोकर मैंने अपना बेड़ा गर्क नहीं कर लेना। बाबर बैश कोश आलम दोबारा नेस का फलसफा कि इस जिंदगी के बाद कुछ जिंदगी नहीं है। हज़रात गिरामी कदर, आज यूनिवर्सिटियों के जरिए, कॉलेजेस के जरिए हमारे अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है, तहरीयत जो है वो हमारे नौजवानों के ऊपर हमला कर रही है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर बड़े बड़े ऐसे एलिमेंट मौजूद हैं, बड़े बड़े अफसरान और बड़े बड़े तुज्जार ऐसे मौजूद हैं जो अपने नीचे काम करने वाले मतहतों को पुट्ठी मतें देते हैं, गलत बातें समझाते हैं, उल्टी मतें देते हुए उनको ये बात कहते हैं जब मर गए तो उसके बाद किस बात की फिक्र है, जो दुनिया के अंदर जो कुछ भी मौजूद है फकत यही कुछ है। हज़रात गिरामी कदर, दुनिया की जिंदगी को हरफ आहर समझकर, उनको ख्वाहिशात का असीर बनाकर, उनको नफ्स का गुलाम बनाकर उनके किरदार का जनाजा निकालने वाले ये लोग हमारे हैरहा नहीं हैं बल्कि हमारे बदतरीन दुश्मन हैं। हज़रात गिरामी कदर, हमारा काम क्या है? हमने अपने आबाओ अजदाद को मरते देखा, दादों को मरते देखा, नानों को मरते देखा, दादियों को मरते देखा, नानियों को मरते देखा, और मैं तो वो शख्स हूं जिसने अपने माँ बाप को मरते देखा, ममता की मोहब्बत को उजड़ते देखा और बाप की शफकत को अपने से अलहदा होते हुए देखा। हज़रात गिरामी कदर, इतनी मैयतों को कब्रों में उतारने के बाद और इतने जनादों को उठाने के बाद और इतने जनादों को पढ़ाने के बाद और इतनी मैयतों को गुस्ल देने के बाद और इतने जो है मुर्दों को कफन देने के बाद भी अगर मेरे जिस्म के ऊपर और मेरे वजूद के ऊपर, मेरे रूह के ऊपर, मेरे कल्ब के ऊपर
تالا لگا ہوا ہے تو پھر بڑے ہی افسوس کی بات ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہے میرا دل سخت ہو چکا ہے, میرے دل کے اندر ہدایت کو جو ہے پانے کی صلاحیت جو ہے مفقود ہو چکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر الہی سے دور ان دلوں کی کیفیت کو بڑے احسن انداز میں بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ, اور پھر انسانوں کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ پتھروں کی مانند ہو جاتے ہیں. او اشد قسوہ, بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ شدید سخت ہو جاتے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, کہ بے شمار پتھر ایسے ہیں جن کے اندر سے لوگوں کے لیے نہریں نکل آتی ہیں, اور بے شمار پتھر ایسے ہیں جو خوف خدا کی وجہ سے اوپر سے نیچے گر پڑتے ہیں. وہ انسانوں تمہارے دلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں جو مالک کائنات کی حیثیت کو اختیار کرنے کے پر آمادہ و تیار نہیں ہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میری زندگی کا مقصد اللہ کی پوجا کرنا تھا. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ, اور میرے پروردگار نے زمین و آسمان اور ان کے مابین جو کچھ بھی بنایا تھا کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا تھا. لَوْ أَرَدْنَا أَن نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ, اگر اللہ نے کھیل ہی کھیلنا ہوتا تو وہ کسی اور طریقے سے بھی اس کھیل کو کھیل سکتا تھا. ہمیں بنایا گیا, ہمیں آزمانے کے لیے بنایا گیا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تبارک و تعالی بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات, جس نے موت اور حیات کے سارے نظام کو بنایا. لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ دیکھے احسن عمل کون کرتا ہے. حضرات گرامی قدر, یہ موت کی وادی میں اتر جانے کے بعد اور قبر کی تنہائیوں میں اتر جانے کے بعد انسان کے پلے کچھ بھی نہیں ہوگا. آج اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے, آج اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے, آج اللہ نے سانس دیے ہیں. ان سانسوں کو صحیح طور پہ استعمال کرنا ضروری ہے. حضرات گرامی قدر, اعمال صالحہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے اور اعمال سیئہ سے اجتناب کے لیے قرآن مجید کی آیات بینات پر تفکر کرنا کس قدر ضروری ہے. جب میں قرآن مجید کی آیات بینات پہ تفکر کروں گا مجھے توحید کی جو ہے ہریالی نظر آئے گی, مجھے شرک کی قباحتیں نظر آئیں گی, مجھے نماز کی اہمیت نظر آئے گی, مجھے زکوٰۃ کی اہمیت کا پتہ چلے گا. مجھے توحید سے دوری کی وجہ سے قوم نوح کے پر آنے والے سیلاب کی خبر ہوگی, مجھے قوم عاد کے پر آنے والی آندھیوں کا پتہ چلے گا, مجھے قوم سمود کے پر آنے والی چنگاڑ کی خبر ہوگی, مجھے قوم لوط کے پر برسنے والے پتھروں کا علم ہوگا, مجھے قوم مدین کے پر آنے والی چیخ کی خبر ہوگی, مجھے فرعون کی عقوبت کا پتہ چلے گا, مجھے قارون کے زمین میں دھنس جانے کی خبر ہوگی, مجھے شداد کی جاگیر کے اجڑ جانے کی خبر ہوگی. حضرات گرامی قدر, ایسے عالم کے اندر میرے علم میں یہ بات ہوگی میرا پروردگار جو ہے وہ سریع الحساب ہے, وہ شدید العقاب ہے, وہ علی کل شیء قدیر ہے, وہ فعال لما یرید ہے, وہ ہر چیز پہ قادر ہے, وہ متصرف فی الامور ہے, وہ مدبر الامور ہے. اس کی ہاتھ کے اندر اور اس کے قبضے کے اندر میری زندگی کا لمحہ لمحہ ہے, میری زندگی کا ہر ہر پہلو اس کے تصرف کے اندر موجود ہے. اور یہاں سے پھر ایک سوال کئی مرتبہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر ابھرتا ہے, اور میں اس سوال کا جواب کئی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے پہلے بھی اشارتاً پیش کر چکا ہوں, آج پھر اس کا جواب آپ کو دینا چاہتا ہوں. حضرات گرامی قدر, انسان کے اعمال کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اور انسان کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل ہونا یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن کیا وجہ ہے, کئی مرتبہ انسان جو ہوتا ہے معمولی کوتاہی کے نتیجے کے اندر پروردگار عالم کی گرفت میں آ جاتا ہے, اور کئی مرتبہ بڑے بڑے پاپوں کے باوجود, بڑے بڑے گناہوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر گرفت نہیں فرماتے. حضرات گرامی قدر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بڑا خوبصورت انداز میں جواب دیا, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ, اور اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا چھپا لو, يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا محاسبہ کر رہا ہوتا ہے.
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا وجہ ہے کہ تو کچھ لوگوں کو عذاب دیتا ہے، کچھ لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے؟ تو اللہ نے کہا فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ میں جس کو چاہوں عارضی طور پہ یا لمبے عرصے کے لیے مہلت دے دوں یا اس کو معاف کر دوں، اور جس کو چاہوں اپنی گرفت میں لے آؤں، جس کو چاہوں اپنی پکڑ میں لے آؤں۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، یقیناً میرا پروردگار جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کے صفحات کے اندر ایک ایسی خوشبو ہے جس خوشبو کو اللہ کی قسم گلاب اور موتی کے اندر بھی محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے اندر ایک ایسی چمک و دمک ہے جو ہیرے اور لال و یاقوت کے اندر بھی موجود نہیں ہے، اور اس کے اندر ایسی سچی تحریریں ہیں کہ پرل اور سچے موتیوں کے اندر بھی وہ کشش اور رانائی موجود نہیں ہے جو اس کی تحریروں کے اندر ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید میں ایک ایسی گہرائی ہے جو بڑے بڑے سمندروں کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ سینکڑوں مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے باوجود بھی آج بھی جب میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں تو ہر تھوڑی دیر کے بعد چونک جاتا ہوں، ہر تھوڑی دیر کے بعد رک جاتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں کہ اس رکوع کے اندر میں نے ایک ایسی بات کو پایا جو آج سے قبل کبھی میری زندگی کے اندر میرے سامنے نہیں آئی۔ ہر رکوع جو ہے وہ مجھے روکتا ہے اور میرے اندر مجھے چونکنے کے اوپر مجبور کر دیتا ہے۔ ایسے عالم کے اندر میں اس بات کو تسلیم کرنے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہوں، کلام اللہ ہے، اس کی گہرائی کا مقابلہ، اس کی وسعت کا مقابلہ، اس کی ہمہ گیریت کا مقابلہ کائنات کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، اس کی آیات کے اوپر تدبر کرنا، اس کی آیات کے اوپر غور و فکر کرنا بڑے اعزاز کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دینی مدارس کے طلباء اس فریضے کو بطریق احسن انجام دے رہے ہیں۔ لیکن حضرات گرامی قدر جو ہے تدبر کرنے والے، ترجمے کو سمجھنے والے لوگ تو پھر بھی مل جائیں گے، لیکن اس کے اوپر عمل کرنے والے لوگ مزید تھوڑے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، فقط تدبر کر لینا کافی نہیں ہے، لیکن ان آیات بینات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا اور ایک ایک آیت پر عمل کرنے کی کوشش کرنا اور اس بات کا فیصلہ کر لینا جو قرآن کا حلال ہے وہی میرے لیے حلال ہے، جو قرآن کا حرام ہے وہی میرے لیے حرام ہے، جو قرآن کی ہدایت ہے وہی میرے لیے ہدایت ہے، جو قرآن کی گمراہی ہے وہ میرے لیے گمراہی ہے، جو قرآن مجید کی جنت ہے وہی میری جنت ہے، جو قرآن مجید کی جہنم ہے وہی میری جہنم ہے، جو قرآن کی اونچائی ہے جس کو قرآن نے اونچا کہا وہی میرے لیے اونچا ہے، جس کو قرآن نے نیچا کہا وہی میرے لیے نیچا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ اصل کمال کی بات ہے، یہ اصل کمال کی بات ہے کہ اس کی آیات بینات کے پر عمل کیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے کئی مرتبہ اس بات کو محسوس کیا کہ انبیاء رسول اللہ کے چلے جانے کے بعد اور صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے چلے جانے کے بعد مومنوں کی جماعت بڑی فضیلت والی ہے، اور مومنوں کی جماعت کے اندر عالم باعمل کا جو مقام ہے وہ انتہائی بلند ہے، انتہائی بلند ہے۔ حضرات گرامی قدر، عالم باعمل جو قرآن مجید کی آیات کے اوپر غور کرنے کے بعد اور احادیث طیبہ کے اوپر تدبر کرنے کے بعد ان آیات کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، وہ کمال کا عالم ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، اس کے مد مقابل وہ علماء جو آیات اللہ کے مفہوم کو سمجھتے ہیں، اس کے ترجمے کو سمجھتے ہیں، اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کی توضیح کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ حضرات گرامی قدر، ان کے بارے میں میرے ذہن میں علماء یہود کی وہ وعیدیں آ جاتی ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں گویا کہ گدھے کی پشت کے اوپر کتابوں کے پشتارے کو ڈال دیا گیا ہو۔ حضرات گرامی قدر، گدھے کی پشت کے اوپر اگر پشتارے کو ڈال دیا جائے، اس کے اوپر کتابوں کے بوجھ کو ڈال دیا جائے، کمثل الحمار یحمل اسفارا، تو جس طرح ان کتابوں کا بوجھ جو ہے گدھے کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اسی طرح علم کا ایک بوجھ ہے جو ایسے علماء کے سر کے اوپر تو موجود ہے، ان کے دماغوں کے اوپر تو موجود ہے، لیکن ان کی زندگیوں کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ حضرات گرامی قدر، مخلص عالم باعمل ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر عالم ریاکار ہے، عالم دکھلاوے کا شکار ہے، عالم نمود و نمائش کا شکار ہے، عالم اپنے آپ کو جو ہے بلند بنانے کی زوم کے اندر مبتلا ہے، بلند بنانے کی خواہش کے اندر مبتلا ہے، یقین کیجئے وہ خائب و خاسر ہے، وہ ناکام و نامراد ہے۔ جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کے اندر جہاں جہاں بڑے بڑے مجرموں کو ڈال دیا جائے گا، فرعون کو ڈال دیا جائے گا، قارون کو ڈال دیا جائے گا، حامان و شداد کو ڈال دیا جائے گا، وہاں پر اس جہنم کی آگ کے اندر ایک شہید اور ایک عالم کو بھی ڈال دیا جائے گا۔ شہید کہے گا، اس سے پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا؟ کہا اللہ تعالیٰ میں تیرے راستے میں لڑا، اتنا لڑا کہ میں اپنی جان کو بھی قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں تو اس لیے نہیں لڑا، بلکہ تیرے لڑنے کی بنیادی وجہ یہ تھی لوگ تجھے بہادر کہیں، چنانچہ دنیا میں تیری بہادری کے چرچے ہو گئے، آج تیرے جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے ہیں۔
اسی طرح وہ شخص جسے لوگ علامہ سمجھتے رہے، ڈاکٹر سمجھتے رہے، حافظ سمجھتے رہے، مولانا سمجھتے رہے، لیکن وہ مولانا اللہ کی طرف بلانے کی بجائے اپنی شخصیت کی بلندی کے لیے وقف تھا اور اپنی شخصیت کی نمود و نمائش کے لیے کوششیں کر رہا تھا۔ حضرات گرامی قدر، اس کے سینکڑوں خطبات کے نتیجے میں ہزاروں لوگ تو شاید جنت میں چلے جائیں عمل کرنے کی وجہ سے، لیکن وہ خود جنت میں نہیں جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلائیں گے، اس سے پوچھیں گے تو کیا کرتا رہا؟ کہے گا اللہ تعالیٰ تیرے دین کی تعلیم کو دیتا رہا، تیرے قرآن مجید کی تلاوت کو کرتا رہا۔ تو ایسے عالم میں پروردگار عالم کہیں گے تو نے یہ کام اگر کیا تھا اپنی ذاتی وجاہت کے لیے کیا تھا، شہرت کے لیے کیا تھا، فقط کیل پس تجھے کہہ لیا گیا، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تیرے لیے جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، عالم بعمل ہونا بڑے ہی کمال کی بات ہے، اور حضرات گرامی قدر عمل کرنے والے لوگ جو ہیں وہ پھر بھی مل جائیں گے، لیکن عمل کرنے والے لوگوں میں سے وہ لوگ جو قرآن مجید کی تبلیغ کرتے ہیں، جو اس کی آیات بینات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ لوگ مزید کم نظر آئیں گے۔ حضرات گرامی قدر، بہت سے لوگ بعمل ہیں اور پوری طرح دین پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سنت نبوی شریف پہ بھی عمل کرتے ہیں، داڑیاں رکھتے ہیں، نمازوں کو پڑھتے ہیں، لیکن ان کا عمل اتنا کمزور اور محدود ہے کہ ان کے اثرات ان کے بیٹوں پہ نظر نہیں آتے، بیٹیوں پہ نظر نہیں آتے، بیویوں پہ نظر نہیں آتے۔ چراغ تلے اندھیرے کی مانند یہ ساری کی ساری زندگی گزر رہی ہے۔ خود تو مسجد میں جا رہا ہے لیکن بیٹے کو کبھی بھی مسجد میں جانے کی دعوت نہیں دیتا، خود تو داڑھی رکھتا ہے لیکن بیٹے کو داڑھی رکھنے کی دعوت کبھی بھی نہیں دیتا، خود تو اپنے آپ کو تہجد کے پرمادہ تیار کرتا ہے لیکن بیوی جو ہے بے پردہ ہے، بیٹی بے پردہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمسائے میں دعوت دینا تو بڑی دور کی بات ہے، لوگوں کو دعوت دینا تو بڑی دور کی بات ہے، چراغ تلے اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ لوگ جو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے رکھتے ہیں، حضرات گرامی قدر وہ کمال کے لوگ ہیں۔ اگر ان کے اندر خلوص ہے، ان میں ریاکاری نہیں ہے، تو ان کے لیے خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ عمل صالح کی ترغیب دینے والے لوگ اور لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے یہ لوگ کتنے بلند ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آپ ان کی رفت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، جب یہ کسی کو اعمال صالحہ کی دعوت دیتے ہیں اس کا پتہ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ آپ نے کسی کو نماز باجماعت کی دعوت دی، وہ نمازی بن گیا، اس نے ایک نماز کو ادا کیا، اس کو 27 نمازوں کا اجر ملے گا، وہ بیت اللہ شریف پہ پہنچا، اس نے نماز کو ادا کیا، باجماعت ادا کیا، 27 لاکھ نماز کا اس کو ثواب ملے گا۔ جہاں 27 لاکھ نمازیں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، وہاں دعوت دینے والے کے نامہ اعمال میں بھی 27 لاکھ نمازوں کو لکھ دیا جائے گا۔ دعوت دینا اتنا بڑے اجر و ثواب کی بات ہے۔ اسی لیے سید الاولین والآخرین کے مقام جو ہے، مقام سر بلند کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ امتیوں کا ہر نیک عمل حضور کے میزان حسنات کے اندر بھی جاتا ہے۔ دنیا کے اندر جب بھی کوئی مومن و مسلمان نیک عمل کرتا ہے، اس کو جہاں پہ خود نیکی ملتی ہے، وہاں پر اس کی نیکی حضور کے نامہ اعمال میں بھی داخل ہوتی ہے، اس لیے کہ اس نے نیکی کی حدیث طیبہ کی وجہ سے کی ہے، اس نے نیکی کی ہے حدیث کو سننے کی وجہ سے کی ہے۔ اس لیے دعوت دینا یہ بڑے اجر و ثواب کی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر، دعوت دینے والے لوگ ہر منبر و محراب کے پر نظر آتے ہیں، ہر مسجد کے اندر خطبہ جمعہ دینے والے لوگ نظر آتے ہیں، اور اس زمن کے اندر ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، اور باقی باتوں کو انشاءاللہ آئندہ خطبات جمعہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن یہ دعوت دینے والے لوگوں میں سے وہ لوگ جو اللہ کے دین کے قیام کی بات کرتے ہیں، جو قرآن مجید کے نفاذ کی بات کرتے ہیں، وہ بہت کم نظر آتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، 1000 مسجدیں ہیں تو 10 خطیب بھی ایسے نظر نہیں آتے جو قرآن مجید کے قیام کی بات کریں، جو قرآن مجید کے نفاذ کی بات کریں۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کی درجنوں نہیں 20 آیات ایسی ہیں جو موقوف ہیں اس وقت تک جب تک نظام قرآن اس ملک کے اندر، اس دھرتی کے پر موجود نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی قدر، جب میں سورہ نور کی تلاوت کرتا ہوں مجھے یہ آیت نظر آتی ہے، زانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تاخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ زانی اور زانیہ کو 100 کوڑوں کی سزا ملنی چاہیے، یہ ان کے کیے کی سزا ہے، اور اس موقع کے اوپر جو ہے مومنوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، جس وقت میں سورہ مائدہ کی تلاوت کرتا ہوں مجھے یہ آیت نظر آتی ہے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا۔
यदाम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाहि वल्लाहु अजीजुन हकीम। चोर और चोरनी के हाथों को कटना चाहिए, ये इनके जुर्म की सजा है और सजा उसने दी है जो अजीज हकीम है। हजरात गिरामी कदर, जब मैं सूरह बकरा की तिलावत करता हूँ ये आयत नजर आती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दी वल उन्सा बिल उन्सा। मुझे ये बात नजर आती है कि किसास, कत्ल का बदला किसास है, कत्ल का बदला कत्ल है। अगर मर्द कत्ल करे जवाब में मर्द को कत्ल किया जाएगा, अगर औरत कत्ल करे तो जवाब में औरत को कत्ल किया जाएगा, अगर आजाद कत्ल करे आजाद को कत्ल किया जाएगा, अगर गुलाम कत्ल करे जवाब में गुलाम को कत्ल किया जाएगा। लेकिन इन आयात बय्यिनात के पर अमल करने के लिए मुल्क में निजाम किताब और सुन्नत का होना आधा जरूरी है। हजरात गिरामी कदर, लॉरेंस रोड के बाहर हम किसी चोर के हाथ को नहीं काट सकते, मरकजुल कादसिया के बाहर हम किसी चोर के हाथ को नहीं काट सकते, जामिया मंसूरा के बाद हम किसी चोर के हाथ को नहीं काट सकते। हजरात गिरामी कदर, रावी रोड के दफ्तर के बाद हम किसी चोर के हाथ को नहीं काट सकते। चोर के हाथ क्या हां सब काटेंगे, क्या मियां साहब काटेंगे? नहीं नहीं, चोर के हाथ जब कटेंगे जब निजाम मुस्तफा इस मुल्क के अंदर मौजूद होगा, जब निजाम किताब और सुन्नत इस मुल्क में मौजूद होगा। हजरात गिरामी कदर, मईशत की बेहतरी की वजह से और अपने आप को मॉडर्न साबित करने की वजह से हम बिलअमूम निफाद किताब और सुन्नत से गुरेजा नजर आते हैं, निजाम किताब और सुन्नत से हिचकिचाहट का शिकार नजर आते हैं। मेरे परवरदिगार आलम ने मईशत की गुत्थी को भी सुलझा दिया। वलौ अन्नहुम मकामुत तौरात वल इंजील वमा उनजिला इलैहिम मिर रब्बिहिम लाकलू मिन फौकिहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। अगर वो तौरात, इंजील और कुरान मजीद की आयात को कायम करना शुरू कर दें, लाकलू मिन फौकिहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, तो अल्लाह आसमानों से भी इनको रिज़्क़ देगा, जमीन से भी इनको रिज़्क़ देगा। मईशत की गुत्थियां जो हैं सारी की सारी उलझी हुई समर जाएंगी। हजरात गिरामी कदर, कैसे समरेंगी? जब किताब और सुन्नत को इस मुल्क के अंदर लागू कर दिया जाएगा, धरती के ऊपर लागू कर दिया जाएगा। हजरात गिरामी कदर, ये कुछ कुरान मजीद के हकूक थे जिनको मैंने आप हजरात के गोश गुदार किया। इस किताबुल्लाह के साथ सुन्नत नबी शरीफ का क्या जुड़ाव था और हजूर ने किताब के साथ जो हिकमत की तालीम दी अपने निजाम के क़याम से कबल, वो क्या हिकमत थी? हजरात गिरामी कदर, इस हवाले से अपनी गुजारिशात को आइंदा खुतबा जुमा में आप हजरात के गोश गुदार किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला जो बातें कहीं और सुनी गई हैं उन पर हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हज़रात गिरामी कदर, हर इनकलाब का निज़ाम का दस्तूर होता है। निज़ाम इस्लाम का, निज़ाम मुस्तफ़ा का दस्तूर रसूल किताब व सुन्नत है। किताबुल्लाह के कुछ हकूक़ हैं, इस पर ईमान लेके आया जाए, इसकी तिलावत की जाए, इस पर तदब्बुर किया जाए, इस पर अमल किया जाए, इसकी तबलीग की जाए और इसके क़याम के लिए कोशिश की जाए। हज़रात गिरामी कदर, इन तमाम हकूक़ की अदायगी हम सब के ज़िम्मे वाजिबुल अदा है। यकीन कीजिए, आपकी मईशत के मामलात हों या दीगर मामलात हों, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से तमाम के तमाम मामलात समर जाएंगे अगर हम इस मुल्क के अंदर किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह को लागू कर देंगे। या आए दिन रेप के वाक़यात, या आए दिन कत्ल गारत गरी के वाक़यात, जैसे स्ट्रीट क्राइम्स के वाक़यात, इसकी बुनियादी वजह कानून की अमलदारी का ना होना है। अगर कानून की अमलदारी मौजूद हो तो ऐसी सूरत के अंदर ये तमाम के तमाम मामलात हल हो सकते हैं। कौमी असम्बली में करारदादें तो पेश कर दी गई लेकिन उन पर अमल नहीं किया जा रहा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको निज़ाम किताब और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।